بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، پند یعنی نصیحت، اے طالب روزی بنشیں کی بخوری۔ طالب کہتے ہیں طلب کرنے والے کو، مانگنے والے کو، طلبگار۔ روزی یعنی رزق، روزی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بنشیں تو بیٹھ، نشستن وجہ سے فعل امر۔ اے طالب روزی بنشیں، اے رزق کے طلبگار تو بیٹھ، کے بخوری کہ تو کھائے۔ و اے مطلوب اجل، اور اے موت کے مطلوب۔ اجل یعنی موت۔ ایسے اجل کا معنی ہے مقررہ مدت، کیونکہ موت کی بھی ایک مقرر مدت ہے، جس کی وجہ سے موت کو بھی اجل کہتے ہیں۔ اے مطلوب اجل، اے موت کے مطلوب، مطلوب جسے طلب کیا جائے، یعنی اے وہ شخص جس سے موت طلب کر رہی ہے۔ اے مطلوب اجل، اے موت کے مطلوب، میرہ تو مت جا، تو مت بھاگ، کہ جان نہ بری، کہ تو جان نہیں بچا سکے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو جب موت آنی ہے آ کر رہے گی، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے۔ قطعہ، جہد رزق ار کنی وگر نہ کنی، برساند خدائے عز وجل۔ جہد رزق، رزق کی کوشش، جہد کہتے ہیں کوشش کو۔ جہد رزق، رزق کی کوشش، ار کنی وگر نہ کنی، چاہے تو کرے یا نہ کرے۔ جہد رزق ار کنی وگر نہ کنی، چاہے تو رزق کی کوشش کرے یا نہ کرے، برساند خدائے عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی پہنچائے گا۔ کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں، زمین میں رینکنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمہ کرم میں نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تو رزق پہنچائے گا، لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جہد رزق ار کنی وگر نہ کنی، برساند خدائے عز وجل، چاہے تو رزق کی کوشش کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی پہنچائے گا۔ ور روی در دہانے شیر و پلنگ، نہ خورندت مگر بروز اجل۔ ور روی، اگر تو چلا جائے، در دہانے شیر و پلنگ، پلنگ کہتے ہیں تیندوے کو، اگر تو شیر یا تیندوے کے منہ میں چلا جائے۔ ور روی در دہانے شیر و پلنگ، اگر تو شیر اور تیندوے کے منہ میں چلا جائے، نہ خورندت، وہ تجھے نہیں کھائیں گے۔ یہاں پہ تا مفعول کے لیے ہے، نہ خورندت، وہ تجھے نہیں کھائیں گے، مگر بروز اجل، مگر موت کے دن، یعنی جس دن تجھے موت آنی ہوگی وہ تجھے اسی دن کھائیں گے۔ اگر تو شیر یا تیندوے کے پاس چلا گیا، ان کے منہ میں چلا گیا، لیکن اگر اس دن تیری موت نہ ہو تو ہرگز وہ تجھے نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ توانگر فاسق، توانگر مالدار، فاسق یعنی بدکار، گنہگار۔ کلوخ یعنی ڈھیلا۔ اس کے بعد ہے زر، زر یعنی سونا۔ اندود یعنی طمع کیا ہوا، ڈھالا ہوا، است یعنی ہے۔ توانگر فاسق کلوخ زر اندود است، یعنی فاسق مالدار، گنہگار مالدار، بدکار مالدار، سونے کا طمع کیا ہوا ڈھیلا ہے۔ کلوخ زر اندود است، سونے کا طمع کیا ہوا ڈھیلا ہے، سونے کا ڈھالا ہوا ڈھیلا ہے۔ وہ درویش صالح، درویش یعنی فقیر، صالح یعنی نیک۔ شاہد خاک آلود، شاہد کہتے ہیں معشوق کو، خاک آلود، خاک سے لپیٹا ہوا، مٹی سے لپیٹا ہوا۔ وہ درویش صالح اور نیک فقیر، شاہد خاک آلود، مٹی سے لپیٹا ہوا معشوق ہے۔ وَإِن یکے دلق موسیٰ است، وَإِن اور یہ، یکے ایک، دلق موسیٰ، دلق موسیٰ است، موسیٰ علیہ السلام کی گدڑی ہے، مرقع پیوند لگائی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن یکے دلق موسیٰ است مرقع، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک پیوند لگائی ہوئی گدڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن یکے دلق موسیٰ است مرقع، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک پیوند لگائی ہوئی گدڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مرقع پیوند لگائی ہوئی۔ وَآ ریش فرعون مرصع، اور وہ فرعون کی
موتیوں سے آراستہ داڑھی ہے۔ مرصع موتیوں سے آراستہ۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون اپنی داڑھیوں میں موتیاں لگاتا تھا، اپنی داڑھیوں کو موتیوں سے آراستہ کرتا تھا۔ وَآں ریش فرعون مرصع، اور وہ فرعون کی موتیوں سے آراستہ داڑھی ہے۔ ولیکن شدت نیکاں روے در فرج دارت، لیکن نیکوں کی سختی، شدت یعنی سختی، ولیکن شدت نیکاں روی در فرج دارت، فرج کہتے ہیں فراخی کو، کشادگی کو، ٹھیک ہے، لیکن نیکوں کی سختی کشادگی کی طرف ہے، لیکن نیکوں کی سختی کا منہ، روئے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شدت نیکا روئے در فرج دارت، لیکن نیکوں کی سختی کا منہ کشادگی کی طرف ہے، فراخی کی طرف ہے۔ و دولت بداں سردر نشیب، اور بروں کی دولت، بروں کا مال و دولت پستی کی طرف ہے۔ نشیب کہتے ہیں پستی کو، نشیب و فراز یعنی پستی و بلندی، نشیب یعنی پستی، ٹھیک ہے۔ و دولت بداں سردر نشیب، اور بروں کی دولت کا سر نیچائی کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے۔ قطعہ ہر کرا جاہ وہ دولت است بداں، جس شخص کا مرتبہ اور دولت ہے، ہر کرا جس شخص کے لیے جاہو دولت است، جاہ یعنی مرتبہ، وہ دولت است اور دولت ہے، جس شخص کا مرتبہ اور دولت ہے، جس شخص کے پاس مرتبہ ہے، دولت ہے، بداں اصل میں بآں تھا، آں یعنی وہ، با داخل کریں گے تو کیا ہوگا، بآں، لیکن فارسی میں ایسا ہوتا ہے کہ دال بڑھا دیتے ہیں، اگر آں وغیرہ میں با داخل کرتے ہیں تو اس کے بعد، با کے بعد دال کا اضافہ کر دیتے ہیں، بآں نہیں کہتے بلکہ بدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کرا جاہو دولت است بداں، جس شخص کے پاس مرتبہ اور دولت ہے، بداں اس کے ذریعے سے، خاطر خستہ یعنی ٹوٹا ہوا دل، در نخواہد یافت دل جوئی نہیں کرے گا، یعنی جس کے پاس مرتبہ ہے، دولت ہے، اگر اس سے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دل جوئی نہیں کرے گا، خاطر خستہ ٹوٹا ہوا دل، در نخواہد یافت یعنی دل جوئی نہیں کرے گا، خاطر خواہد یافت کا معنی ہوتا ہے دل جوئی کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس سے یعنی اپنے مرتبے اور دولت سے ٹوٹے ہوئے دل کی دل جوئی نہیں کرے گا، خبرش دہ اسے خبر دے، اسے بتلا دے کہ ہیچ دولت و جاہ، کہ کوئی دولت اور مرتبہ بسیرائے دیگر دوسرے گھر یعنی آخرت میں نہ خواہد یافت نہیں پائے گا، یعنی آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا، نقصان اٹھائے گا، وہاں کوئی مرتبہ کوئی دولت نہیں پائے گا۔ ہر کرا جاہو دولت است بداں خاطر خستہ در نہ خواہد یافت، جس شخص کا مرتبہ اور دولت ہے اس سے اگر وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دلجوئی نہ کرے، ٹھیک ہے، خاطر خستہ در نہ خواہد یافت، ٹوٹے ہوئے دل کی دلجوئی نہ کرے، خبرش دے اسے خبر دے، اسے بتلا دے کہ ہیچ دولت و جا، کہ کوئی دولت کوئی مرتبہ بسیرائے دیگر آخرت میں نہ خواہد یافت نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، اس کے پاس مرتبہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اس سے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دلجوئی نہیں کرتا تو آخرت میں وہ نہ تو مرتبہ پائے گا اور نہ ہی دولت پائے گا، ٹھیک ہے، آخرت میں فقیر ہوگا۔ حکمت حسود از نعمت حق بخیل است، یہاں پہ حق سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہے، حسود یعنی حسد کرنے والا، از نعمت حق اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت سے، بخیل است بخیل ہے، یعنی حسد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت میں بخل کرتا ہے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے، حسد میں بندہ چاہتا ہے، جس سے حسد ہوتا ہے وہ آگے نہ بڑھے، اس کو یہ نہ ملے، وہ نہ ملے، وہ آگے نہ بڑھے، اس سے یہ چیز چھین جائے، عام طور پر حسد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حسد کرنے والا حاسد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت میں بخل کرنے والا ہے، کیونکہ نعمت عطا کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟
یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں بخل کرنے والا ہے کہ اسے نہ ملے، اسے نہ ملے، ٹھیک ہے، روکنا چاہتا ہے۔ حسود از نعمت حق بخیل است، حسد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے بخل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت میں بخل کرنے والا ہے، بخل کرتا ہے کہ بندہ بے گناہ را دشمن می دارد، کہ بے گناہ بندے کو، کہ بے قصور بندے کو، بندہ بے گناہ، یہ بے گناہ ہے، ٹھیک ہے، بندہ بے گناہ را، بے گناہ بندے کو، بے قصور بندے کو دشمن می دارد، دشمن رکھتا ہے۔ حسد کرنے والا بے گناہ بندے کو، بے قصور بندے کو دشمن رکھتا ہے۔ جس بندے نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اسے یہ دشمن جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے وہ مال چھین جائے، اسے یہ نہ ملے، وغیرہ وغیرہ۔ قطعہ مرد کے خشک مغز را دیدم، ایک خشک دماغ، ایک خشک مغز آدمی کو میں نے دیکھا، یعنی ایک پاگل کو میں نے دیکھا، یوں کہہ سکتے ہیں، خشک مغز سے مراد پاگل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دیوانے کو میں نے دیکھا، ایک خشک مغز آدمی کو میں نے دیکھا، رفتہ در پوستنے صاحب جاہ، کہ وہ مرتبے والے، صاحب جاہ رتبے والے کی عیب جوئی میں جاری تھا۔ رفتہ کا معنی ہوتا ہے چلنا، یعنی وہ رتبے والے کی عیب جوئی کر رہا تھا، صاحب مرتبت کی عیب جوئی کر رہا تھا، جسے کوئی مرتبہ ملا ہوا تھا اس کی عیب جوئی کر رہا تھا، اس کی عیب میں چلا جا رہا تھا، یعنی عیب جوئی کر رہا تھا۔ مرد کے خشک مغز را دیدم، ایک خشک مغز آدمی کو میں نے دیکھا، ایک خشک دماغ آدمی کو میں نے دیکھا، ایک پاگل کو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب مرتبہ کی عیب جوئی کر رہا تھا۔ گفتم میں نے کہا، اے خواجہ، اے جناب، ایسے خواجہ کا معنی ہے جناب، اے خواجہ، اے جناب، اگر تو بدبخت ہے، مردم نیک بخت را چے گناہ، نیک بخت آدمی کا کیا گناہ، اگر تو خود بدبخت ہے تو نیک بخت آدمی کا کیا گناہ، تو اس کی کیوں عیب جوئی کر رہا ہے۔ گفتم اے خواجہ، میں نے کہا اے جناب، اگر تو بدبخت ہے، مردم نیک بخت را چے گناہ، نیک بخت کا کیا گناہ، تو بدبخت ہے تیری وجہ سے، تو تیری خرابی ہے، اس میں نیک بخت نے کیا کر دیا، نیک بخت کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے، مردم نیک بخت را چے گناہ، نیک بخت آدمی کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ قطعہ الا، خبردار، ہوشیار، تنا خواہی، تو ہرگز نہ چاہنا، تنا خواہی بلا برحسود، تو حسد کرنے والے پر بلا نہ چاہے، ٹھیک ہے، یعنی حسد کرنے والے پر تو مصیبت مت چاہ، جو بندہ حسد کرنے والا ہے، حاسد ہے، تو اس پر بلا مت چاہ، مصیبت مت چاہ کہ وہ بلا میں مبتلا ہو جائے، کہ بخت برگشتہ خود در بلا است، کہ وہ خود اپنے ہی بلا میں گرفتار ہے، کہ بخت برگشتہ خود در بلا است، اس لیے کہ وہ بدبخت خود اپنے بلا میں گرفتار ہے، ٹھیک ہے، وہ بدبخت خود بلا میں گرفتار ہے۔ الا، خبردار، تنخواہی بلا برحسود، تو حسد کرنے والے پر بلا مصیبت مت چاہ، کہ بخت برگشتہ خود در بلا است، کہ وہ بدقسمت خود بلا میں ہے، کہ بخت برگشتہ، کہ وہ بدقسمت خود در بلا است، خود بلا میں ہے۔ چے حاجت کے باوے کنی دشمنی، کیا ضرورت، کیا حاجت کہ تو اس سے دشمنی کرے، چے حاجت کے باوے کنی دشمنی، کیا حاجت، کیا ضرورت کہ تو اس سے دشمنی کرے، کہ ویرا چنا دشمن اندر قفا است، کہ اس کا ایسے ہی گدی کے اندر دشمن ہے، قفا کہتے ہیں گدی کو، کہ ویرا چنا دشمن اندر قفا است، کہ ویسے ہی اس کا گدی کے اندر دشمن ہے، یعنی اس کا دشمن خود اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ چے حاجت کے باوے کنی دشمنی، کیا ضرورت، کیا حاجت کہ تو اس سے دشمنی کرے، کہ ویرا چنا دشمن اندر قفا است، کہ ویسے ہی اس کا دشمن گدی کے اندر ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں،
انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔